تو میں دوستوں کو کہتا ہوں یہ تحریری احتجاج ہے. اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر بے وفائی کا داغ لیے آج تحریری احتجاج کر رہا ہے کہ صنم بے وفا. تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار ہی اس سے کیا جس نے بے وفائی کی. تجھے وہ چوکھٹ بتاؤں کہ جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. ان سے پیار کر جو پیار کرنے کی ریت جانتے ہیں اور پیار کو نبھانا جانتے ہیں. ان سے محبت کی جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری محبتوں اور ہماری الفتوں کا مرکز ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ کسی سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں, کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو اس سے پیار کیوں کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پہ ہم کسی سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے کہ اوکھے ویلے کام آئے گا, تو ہم اس وجہ سے اس سے تعلق قائم رکھتے ہیں, اس سے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں کہ اس کی دوستی مجھے, اس کی یاری, اس سے تعلق مجھے کسی مشکل وقت کام دے گا. اگر یہ ذریعہ ہے محبت کا اور یہ داعیہ ہے پیار کا, تو بتاؤ نزع کے وقت سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے, اور قبر سے اوکھا وقت کوئی ہو سکتا ہے, حشر سے کوئی کڑی اور سخت گھڑی ہو سکتی ہے. تو پھر جو قبر میں بھی کام آئے, جو نزع کے وقت بھی کام آئے, جو سرے محشر بھی کام آئے, جو پل صراط پہ بھی کام آئے, جو میزان پہ بھی کام آئے, تو پیار تو پھر اس رسول سے کرنا چاہیے. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہے, ماضی میں اس کا کوئی احسان آپ کے ذمہ ہوتا ہے, تو آپ کسی سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں اس نے میرے سے یہ احسان کیا, میرے ساتھ یہ نیکی کی تھی, اور میں احسان فراموش نہیں ہوں, اس نیکی کو یاد رکھنے والا ہوں, اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ اوکھے ویلے یہ احسان کیا تھا. اگر یہ داعیہ ہے محبت کا اور کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے اوکھے ویلے ہمارے اوپر کوئی احسان ماضی میں کیا تھا, تو مجھے بتاؤ اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے اور حضور کی تخلیق نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں خلط وجود دیا جاتا, تو ہمارے وجود ہی مرہون منت ہیں حضور کے وجود کے. اس لیے ان سے پیار کیا جائے, چونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ دیا جاتا. اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ اس نے کوئی ماضی میں احسان کیا ہے, تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور کے وجود کا کہ ان کی تخلیق مقصود تھی کہ کائنات کو خلط وجود دیا گیا. لولاک لما خلقت الافلاک, اس پہ شاہد عادل ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات تخلیق ہی نہ کی جاتی. محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا, خدا ہی نہ ہوتی. کائنات کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر ان کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا. کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے, تو جب وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا. وہ محبت اتنی دیتا ہے, پیار اتنا کرتا ہے کہ میں مجبور ہوں اس سے پیار کرنے کو. تو مجھے بتاؤ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ پیار کرتا ہے, تو پھر میں مجبور ہوں پیار کرنے سے. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے امت کے لیے کون رویا؟ اس امت کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے رب سے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی ہیں؟ امت کے لیے یہ پیار, یہ درد کہ میرا مالک بھی کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پہ گراں گزرتا ہے. جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتے ہیں, ان کا دل دکھ جاتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے, تو اس دنیا پہ آتے ہی امت کو کس نے یاد کیا
اور ساری زندگی اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کون مانگتا رہا، اور پھر اس دنیا سے گئے تو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور کو لحد میں اتارا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لمحۂ نور ہل رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں دیکھوں اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان حضور کے ہونٹوں کے قریب کیے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی، مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو جتنا پیار امت سے حضور نے کیا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اچھا، کسی کے ساتھ اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب فضل و کمال ہے، اہل علم سے، شعراء سے، ادباء سے، فلاسفہ سے، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ یہ صاحب کمال ہیں، صاحب شرف ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے ہنر کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ ذریعہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر بلغ العلا بکمال ہے۔ بتاؤ جن بلندیوں تک میرے حضور پہنچے ہیں کوئی وہاں تک کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، کسی سے محبت کا بہت بڑا داعیہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے اور خوبصورتی کی طرف قلب کا میلان، قلب کا رجحان، یہ ایک انسانی فطری عمل ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بڑا ہے تو پھر کائنات میں میرے محبوب جیسا لکھاں آئے لوگ زمانے دے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ وہ حسن دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نمد بھری۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے تو پھر سید ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور، نہ حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں کا رات چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دار چادر اوڑے استراحت کر رہے تھے، کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، اللہ اکبر، تو جو جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، خود حسن دیا اور خود ہی کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب قسم تیرے چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی، اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی سیاہ زلفوں کی۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے یہاں قلم توڑ دیا نا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ فرمایا کہ حضور وہ ہنسی ہیں کہ جن کا حسن ایسا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، اور یہ میرے لیے آپ کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں آوارہ پھرنے والا شخص تو نہیں ہے، ہمارا محبوب وہ تو نہیں ہے کہ جس کو محبوب بتاتے ہوئے شرم آئے کہ یہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ لازم چشتی مرحوم کی قبر پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے تو قلم توڑ دیا نا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا اعزاز، یہ ہمارا فخر۔ آج حضور کا نام آتا ہے تو سارا فخر سے بلند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر، تو یہ عزت ہے ہمارے لیے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے تکریم کی بات ہے۔ حسن وہ، جمال وہ کہ خدا کا بھی محبوب، محبوب خدا ٹھہرے، وہ حسن دیا، وہ جمال دیا گیا، وہ خوبصورتی دی گئی، وہ چہرے کو رانائی بخشی گئی
کہ رب رب ہو کے محبوب کے جلوائے حسن کی قسمیں کریں. والضحا قسم ہے محبوب تیرے چہرہ زیبا کی، قسم ہے تیرے چہرہ پر نور کی، اور قسم ہے تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی. اللہ اکبر. تو حضور کے چہرہ انور کی قسم کی گئی. وہ چہرہ، وہ روح تابہ اور وہ رخسار منور. اللہ اکبر. جب حضور کا چہرہ ظاہر ہوتا تو ایسا لگتا جس طرح دن چڑھ گیا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب حضور مدینے میں تشریف آئے فرما ہوئے تو اس دن سے روشن دن میں نے نہیں دیکھا، اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگی. اور شاعر لکھتے ہیں کہ یہ چمک فقط مانوی نہیں تھی بلکہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں پہ حضور کے چہرے کا عکس پڑھتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام زرقانی نے بڑی خوبصورت ایک حکایت لکھی کہ ایک دن حضور تشریف فرما ہوئے سیر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراگاہ میں. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، وفد تارک، اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. عالی مرتبت علماء کرام سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ اونٹ کی کیا اہمیت، اور سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آیا تو قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا